بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، آج میں یہ آپ کے سامنے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ رکھنا چاہوں گا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی 4 نعمتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ دنیا اور آخرت کی 4 نعمتیں جس کو مل جائیں، اس کا مطلب ہے اس کو سب کچھ مل گیا۔ وہ 4 نعمتیں ہیں، صحیح 6 کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، ان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 من اُعطیہن فقد اُعطی خیر الدنیا والآخرہ۔ جس شخص کو 4 چیزیں مل گئیں، 4 نعمتیں مل گئیں، 4 چیزیں مل گئیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کو اس دنیا کی بھی نعمتیں مل گئیں اور اس کو آخرت کی بھی ساری نعمتیں مل گئیں۔ صرف 4 چیزیں اگر میسر آ گئیں، وہ 4 چیزیں کیا ہیں جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں؟ وہ 4 چیزیں میں عرض کر رہا ہوں۔ صحیح 6 کی یہ حدیث مبارکہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سب سے پہلی چیز جو اس دنیا کی بھی نعمت بنے گی اور آخرت کی بھی نعمت بنے گی، فرمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فرمایا، قلباً شاکرن، شکر کرنے والا دل، قلباً شاکرن، شکر کرنے والا دل، قناعت پسند دل، یعنی اگر کوئی چیز کم بھی مل گئی ہے تو تب بھی شکر ادا کر رہا ہے، اور اگر کوئی چیز زیادہ ملی ہے تو تب بھی شکر ادا کر رہا ہے۔ شکر کرنے والے دل میں شکوہ یا شکایت یا گلہ نہیں ہوتا، وہ شاکر ہوتا ہے اللہ رب العزت کی عطا پر۔ اللہ پاک نے جو کچھ بھی عطا کر دیا ہے وہ شاکر رہتا ہے، شکر ادا کرتا ہے اور مولا کی حمد بیان کرتا ہے، تعریف اور توصیف بیان کرتا ہے، اس کی ثنا بیان کرتا ہے، شکوہ شکایت نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے مولا تو نے جو کچھ عطا کیا تیرا شکر ہے، اور وہ اسی پہ گزارا کرتا ہے اور اسی پہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے، شکوہ شکایت نہیں کرتا۔ اور پھر ایک بات اور چیز یہاں ذہن میں رہے کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے اور وہ اس پر شاکر بن جائے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی میری نعمت پر شاکر بن جائے تو میں پھر اس نعمت میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہوں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری دی ہوئی اور عطا کی ہوئی نعمتوں پر، چیزوں پر، میری دی ہوئی رحمت پر شکر گزار بن جاؤ، شکر کرنے والے بن جاؤ گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں اس نعمت میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اس نعمت کو اور زیادہ بڑھا دوں گا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ اس مال پر دن رات شکر ادا کرتے ہیں، تو مولا فرما رہا ہے کہ اس شکرانے کے بدل کے طور پر میں اس نعمت میں اور زیادہ اضافہ کروں گا، اور زیادہ اس میں برکتیں شامل کر دوں گا۔ اللہ پاک نے فرما بردار اولاد دی ہے، اس پر شکر ادا کر رہے ہیں، وہ اور زیادہ فرما بردار ہو جائے گی۔ وفادار بیوی دی ہے، اس پر شکر ادا کر رہے ہیں۔ معاشرے میں عزت دی ہے، آپ کو سکون دیا ہے، آپ سوسائٹی میں ایک اچھا مقام رکھتے ہیں، آپ کو صاحب علم بنایا ہے، آپ کو اللہ رب العزت نے ایک روحانی مقام عطا کیا ہے، آپ عبادت گزار ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ پرہیزگار ہیں، آپ کلمہ گو ہیں، آپ شب بیداری کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہیں، خدمت خلق کا جذبہ آپ کو دیا ہے، حسد سے آپ کو بچایا ہوا ہے، کینہ بغض سے آپ کو بچایا ہوا ہے، آپ کا دل اللہ رب العزت نے پاک صاف بنایا ہے۔ یہ ساری نعمتیں اگر ان پر آپ مسلسل کانسٹنٹلی آپ شکر ادا کرتے رہتے ہیں تو مولا فرما رہا ہے کہ میں ان چیزوں میں اور زیادہ برکت ڈالتا ہوں، ان کو بڑھا دیتا ہوں۔ تو ہمیں
ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ہم شکوہ کرتے ہیں یہ مجھے مل گیا فلاں کو نہیں ملا۔ ایک چیز یاد رکھیں، جب ہم کسی کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس کو یہ چیز ملی مجھے نہیں ملی، اسی کو تو حسد کہتے ہیں کہ اس کو کیوں ملی۔ اور حسد کی تعریف کیا ہے؟ حسد کی تعریف یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تقسیم پر اعتراض کرنا۔ حسد کی تعریف کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی تقسیم پر اختلاف کرنا۔ جو اللہ کی تقسیم پر اختلاف کر رہا ہے تو اس کو یہ نہیں معلوم وہ کس کے ساتھ اختلاف کر رہا ہے۔ تو حسد سے انسان کو بچنا چاہیے۔ وہ حسد بندے سے نہیں کر رہا، وہ اللہ سے اختلاف بھی کر رہا ہے، تو اس لیے بچنا چاہیے کہ ہم حسد سے بچ جائیں۔ تو اگر کسی کو اللہ پاک نے عطا کیا ہے تو یہ اس کی تقسیم ہے، آپ کو جو عطا کیا آپ اس پہ شاکر رہیں۔ کم دیا ہے، ممکن ہے آپ کو مال کم دیا ہے، تو صرف مال ہی رزق نہیں ہوتا، اولاد بھی تو رزق ہے، اچھی بیوی بھی تو رزق ہے، سکون بھی تو رزق ہے، آپ کا معاشرے میں ایک مقام ہے، یہ بھی تو ایک رزق کی شکل ہے۔ اگر یہ آپ کو مل رہی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں مال دیا ہوا ہے اولاد نہیں ہے، وہ مارے مارے پھر رہے ہیں بیچارے۔ مال بہت زیادہ دیا ہے لیکن ان کو سکون نہیں ہے زندگی میں، بربادی ہے ان کے لیے، تباہی ہو رہی ہے ان کی، بیوی وفادار نہیں ملی ہے، معاشرے میں عزت نہیں ہے، مال بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت شکر کرنے والا اگر دل عطا فرما دے تو یہ دنیا کی بھی بہت بڑی نعمت ہے اور آخرت کی بھی بہت بڑی نعمت ہے اگر انسان کو مل جائے۔ شیخ سعدی ایک بار ننگے پاؤں جا رہے تھے، شیخ سعدی علیہ الرحمہ ننگے پاؤں جا رہے تھے اور دل میں خیال آیا دیکھو میرے پاس جوتا بھی نہیں ہے، تو شکوہ شکایت دل میں آتا ہے نا، انسان ہے نا، بتقاضۂ بشریت، تو اس کے دل میں خیال آیا شیخ سعدی کے کہ میرے پاس تو جوتا بھی نہیں ہے، دیکھ لوگوں نے کتنے اچھے اچھے جوتے پہنے ہوئے، تھوڑا آگے گئے تو دیکھے ایک شخص کے پاؤں نہیں ہیں۔ جب دیکھا کہ اس کے پاؤں نہیں ہے تو وہ بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ مولا تو نے کم از کم مجھے زبان تو دی ہے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ تو وہاں شیخ سعدی نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی، مولا تیری بارگاہ سے توبہ کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں توبہ بجا لاتا ہوں، شکر بجا لاتا ہوں کہ کم از کم تو نے مجھے پاؤں تو دیے، جوتا نہیں ہے تو جوتا کل کو مل جائے گا۔ تو اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ دنیا کی نعمت سے بھی مالا مال ہو جاتا ہے اور آخرت کی نعمت سے بھی مالا مال ہو جاتا ہے۔ وہ کسی بزرگ نے دوسرے بزرگ سے پوچھا، آپس میں ملاقات ہوئی، دو اللہ کے ولی تھے، صوفی تھے، بزرگ تھے، وہ دو بزرگ آپس میں ملے تو انہوں نے ایک سے پوچھا دوسرے نے کہ کیا حال ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا ہمارا حال یہ ہے، مل جائے نہ ملے تو صبر کرتے ہیں اور مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں اور مل جائے تو شکر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا ہمارا حال تو یہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو آپ نے بتایا ہے نا آپ کا حال کہ نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، مل جائے تو شکر کرتے ہیں، یہ تو ہمارے کتوں کا حال ہے، ہمارے کتوں کا یہ حال ہے جو آپ کا ہے کہ نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، مل جائے تو شکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اچھا آپ کے کتوں کا یہ حال ہے تو پھر آپ کا حال کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا حال یہ ہے، مل جائے نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے صبر کا تو ویسے انہوں نے نکال دیا نا اندر سے، نہ ملے تو صبر سے بھی اگلا درجہ، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں۔ اللہ پاک ایسی زبان اگر عطا فرما دے، ایسا دل عطا فرما دے، ایسا من عطا فرما دے اور ایسی سوچ اور نیت عطا فرما دے کہ جو بھی ملا مولا تیرا شکر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیسے پتا چلے گا کہ مولا مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، کیسے پتا چلے گا کہ مولا راضی ہے؟ اس کا ایک ہی نسخہ ہے، اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے یا پرکھنا چاہتا ہے یا جانچنا چاہتا ہے، اگر کوئی جانچنا چاہتا ہے کہ مولا مجھ سے راضی ہے یا نہیں،
تو وہ یہ دیکھ لے کہ تو خود کتنا مولا سے راضی ہے. اگر تو 100% راضی ہے اللہ سے تو مولا بھی اس سے بڑھ کر تجھ سے راضی ہے. اگر تو راضی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی رحمت بھی تیرے قریب نہیں ہے. اس لیے شکر کرنے والا دل یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اس کائنات میں اور عالم حشر میں بھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قلبن شاکرن، شکر کرنے والا دل اگر مل گیا تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے ہاں یہاں خواتین خاص طور پر ناشکری ہوتی. وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے ساری نعمتوں سے مالا مال ہو کر بھی اپنے خاوند کی خاص طور پر ناشکری کرتی ہیں. تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والی خواتین بھی اس دنیا میں بھی اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گی، اور اس شکر پر مولا ان کو قیامت والے دن بھی اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا. نمبر 2، دوسری چیز فرمایا وَلِسَانًا ذَاكِرًا، ذکر کرنے والی زبان. اگر ذکر کرنے والی زبان انسان کو مل جائے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ ذکر کرنے والی زبان دنیا اور آخرت دونوں میں نعمت ہے. لسانن ذاکرن. اب ذکر کی کئی اقسام ہیں. اگر آپ زبان سے ذکر کرتے ہیں تو اس کو ذکر باللسان کہیں گے. ذکر باللسان، زبان سے ذکر. اگر آپ دل سے ذکر کرتے ہیں تو اس کو ذکر بالجنان کہیں گے، دل سے ذکر. اگر آپ کے اعضاء اور جوارے سارے ذکر کر رہے ہیں، جسم پورے کا پورا، آپ کا تن من دھن سارے کا سارا ذکر کر رہا ہے، تو اس کو ذکر بالارکان کہیں گے. اس کا مطلب ہے ہاتھ کار ولے دل یار ولے. آپ کام بھی کر رہے ہیں، آپ کا دل اللہ کی یاد میں مصروف ہے. اور اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، تو میں اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہوں. جب وہ کہتا ہے اللہ، تو مولا فرماتا ہے یا عبدی، اے میرے بندے. تو جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے. جب تک وہ اللہ کا نام لیتا رہتا ہے مولا اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے. تو ذکر کرنے والا دل مل جائے، ذکر کرنے والی زبان مل جائے، ذکر کرنے والے اعضاء مل جائیں، تو یہ بھی بڑی نعمت ہے، بڑی رحمت ہے مولا کی. نمبر 3، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ چیز بھی اگر کسی کو مل گئی تو فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ، اس کو دنیا اور آخرت کی بلائی مل گئی. فرمایا وبدنا علی البلاء صابرا، صبر کرنے والا بدن. زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، زندگی میں انسان کی زندگی میں بڑے نشیب و فراز آتے ہیں. ہر وقت تو زندگی ایک جیسی نہیں رہتی. اگر کوئی کہے کہ میں ہمیشہ خوشحالی میں ہی رہوں، اپس اینڈ ڈاؤنز یہ زندگی کا حسن ہے. اپس اینڈ ڈاؤنز پارٹ آف لائف ہے. آپ کی زندگی کو نکھار دینے کے لیے دیکھیں نا، آپ کبھی ای سی جی کروانے گئے ہوں تو آپ نے وہاں دیکھا ہے جب ای سی جی ہو رہی ہوتی تو جس کا دل زندہ ہے، جو بندہ خود زندہ ہے، تو ای سی جی اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی اوپر کو، کبھی نیچے کو، کبھی نیچے، کبھی اوپر، کبھی وہ ایک ہی لائن میں سیدھی نہیں رہتی. اگر ایک لائن سیدھی ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ بندہ گیا دنیا سے. تو یہ اپس اینڈ ڈاؤنز جو ہیں یہ انسان کی زندگی کا حسن ہے. تو اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا اور اس پر صبر کرنا، مصائب پر، آلام پر، تنگیوں پر، پریشانیوں پر، مصیبتوں پر صبر کرنا. اور صبر کرنے کا اجر کیا ہے؟ اللہ پاک فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک جو صبر کرتا ہے پھر اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور صبر کرنے والوں کو دنیا جہان کے اندر اللہ پاک اور زیادہ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے. تو اگر انسان صبر کرنے والا بن جائے، صابر بدن مل جائے، تو اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر کرو، اللہ تعالی نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا.
اس کا مطلب یہ ادھر یہ نہیں فرمایا فإن اللہ لا یضیع اجر الصابرین کہ صابرین کا اجر ضائع نہیں ہوتا، بلکہ محسنین فرمایا، پیچھے فرمایا صبر کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے جو صبر کر رہا ہے وہ کسی پر احسان بھی کر رہا ہے، وہ محسن بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے۔ اب صبر میں یہ ہے، کمزور ہے تو وہ بھی صبر کرتا ہے، طاقتور بھی صبر کرے۔ طاقتور کیسے صبر کرے؟ وہ اپنی طاقت کو روک کر صبر کرے۔ کسی کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، کمزور تو ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ تو صبر کر رہا ہے۔ طاقتور جو مالدار ہے وہ کیسے صبر کرے؟ وہ اپنے مال کو غلط جگہ پر خرچ نہ کر کے صبر کرے۔ کسی کے پاس بہت بڑا عہدہ ہے، بہت بڑا منصب ہے، تو وہ اس منصب کا غلط استعمال کرنے سے باز رہ کر صبر کرے، دوسروں کو عزت دیں، احترام دیں۔ یہ بھی صبر کی ایک علامت ہے کہ آپ کو کوئی کچھ کہتا ہے تو آپ اس کو آگے سے جواب نہیں دیتے، یہ بھی صبر ہے۔ وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، یہ تیسری قسم ہے، یہ تیسری نعمت ہے۔ اور چوتھی نعمت جو تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو مل گئی وہ دنیا میں بھی نعمتوں سے مالا مال ہے اور آخرت میں بھی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ فرمایا وَزَوْجَةً لَا تَبْغِيهِ حُبًّا فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، ایسی بیوی لا تبغیہ حُبًّا فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، جو اپنے نفس میں اور اپنے خاوند کے مال میں خیانت نہیں کرتی، زیادتی نہیں کرتی۔ حُبًّا، زیادتی کرنا، یعنی اپنے آپ کو سنبھال کر رکھتی ہے، اپنی عزت کا بھی خیال رکھتی ہے۔ اپنے میاں ڈیفینیٹلی جب اس کی عزت احترام ہے، اس کے خاوند کا بھی عزت احترام وہی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کا لباس ہیں دونوں، ایک دوسرے کی عزت ہیں دونوں، ایک دوسرے کی توقیر ہیں دونوں، ایک دوسرے کا پردہ ہیں دونوں، اگر ایک دوسرے کا حیا ہے دونوں، ایک دوسرے کی شرم ہے دونوں۔ اگر اس نے اپنی عزت کا خیال رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے اپنے خاوند کی عزت کا خیال رکھا ہے، اپنی عزت کو محفوظ رکھا ہے تو اپنے خاوند کی عزت کو محفوظ رکھا ہے۔ فرمایا ایسی خاتون، نیک صالح خاتون، صالحہ نیک بیوی اگر مل گئی ہے اس دنیا میں، جو اپنی عزت کا بھی خیال رکھتی ہے، اپنی عزت کو سنبھال کے رکھتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اور ساتھ اپنے خاوند کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے، تو وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک میں جیسے فرمایا گیا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ وہ اپنے خاوند کی عدم موجودگی میں، اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی، اپنی ناموس کی، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ فالصالحات قانتات حافظات، حفاظت کرنے والی ہیں عزت و ناموس کی، پھر اپنے میاں کے مال کی بھی حفاظت کرنے والی ہیں۔ اس کا شوہر گھر سے باہر ہے، اس کی عدم موجودگی میں اپنی عزت کی بھی حفاظت کر رہی ہے، گھر کی بھی حفاظت کر رہی ہے، گھر کے مال و متاع کی حفاظت کر رہی ہے، بچوں کی حفاظت کر رہی ہے، اپنی حفاظت کر رہی ہے، گھر کے پورے جتنا سراؤنڈنگ ایریا ہے اس سارے کی محافظ بن کر رہ رہی ہے۔ تو تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی خاتون، ایسی بیوی بھی دنیا میں بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ بیوی آخرت میں بھی نعمت بن کر سامنے آئے گی۔ یعنی اس کو دنیا کی بھی خیر مل گئی، آخرت کی بھی خیر مل گئی۔ یعنی یہ چیزیں جو چار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، یہ دنیا کے اندر بھی انسان کے لیے نعمت اور آخرت کے لیے بھی انسان کے لیے نعمت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے باری تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہر صاحب ایمان کو جو یہ جذبہ رکھتا ہے، اللہ پاک یہ چاروں نعمتیں اس کو اور ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی طاقت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔